سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، جب تک یہ کتاب نہیں تھی ابو بکر تب بھی تھا، لیکن ابن ابی قحافہ تھا۔ جب یہ کتاب اتری ابو بکر نے سینے سے لگائی، صدیق اکبر بن کر چمکا۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی عمر تب بھی تھا، لیکن اس وقت میں ابن خطاب تھا۔ جب یہ کتاب اتری عمر نے سینے سے لگائی تو وہی عمر اسلام کا فاروق اعظم بن گیا۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی عثمان تب بھی تھا، لیکن ابن عفان تھا۔ جب یہ کتاب اتری عثمان نے سینے سے لگائی تو وہی عثمان تمام سخیوں کا تاجدار بن کر ذوالنورین بن کر کے چمکا۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی علی تب بھی تھا، لیکن اس وقت میں صرف علی ابن ابی طالب تھا۔ جب یہ کتاب اتری علی نے سینے سے لگائی تو اسد اللہ الغالب بن کر تمام ولیوں کا سردار بن گیا۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی معاویہ تب بھی تھا، لیکن ابن ابی سفیان تھا۔ جب یہ کتاب اتری تو معاویہ نے سینے سے لگائی تو وہی معاویہ مدبر وقت بن کر کاتب قرآن بن گیا۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی عبداللہ ابن عمر تب بھی تھا۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی جب یہ کتاب نہیں اتری تھی عبداللہ ابن مسعود جب بھی تھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے سینے سے لگائی تو کوئی محدث آدم بنا، کوئی مفسر آدم بنا۔ اب آؤ ذہن کو اور قریب کر لو، جب تک یہ کتاب نہیں اتری تھی تو اس وقت میں بھی بلال تھا، لیکن ایک غلام کی حیثیت سے تھا۔ جب یہ کتاب اتری بلال نے سینے سے لگائی تو وہی بلال جو کل تک غلام تھا، جب اس کتاب کو سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد وہی بلال اسلام کا ہلال بن گیا۔ اب آؤ تاریخ کے وہ جملے یاد رکھ لیجئے گا، جب تک یہ کتاب نہیں اتری اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اب آؤ قرآن کا تعارف تو دیکھ لیجئے گا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، جب آپ قرآن کھولیے گا، قرآن کھولنے کے بعد جب پہلی سورت میں نظر پڑے گی آپ کو الحمدللہ رب العالمین لکھا نظر آئے گا۔ جیسے ہی دوسری قرآن کی سورت میں نظر جائے گی جس کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے، اسی سورہ بقرہ میں اللہ نے 3 لفظوں میں اور 2 جملوں میں پورے قرآن کا تعارف کرایا۔ آخر وہ 3 لفظ کیا ہے؟ تب قرآن کہتا ہے الف، وہ 3 لام اور میم، اور وہ 2 جملے کیا ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی 3 حرفوں میں اور 2 جملوں میں پورے قرآن کا تعارف کرایا۔ پروردگار الف کا مطلب کیا ہے؟ آپ ان علماء سے پوچھئے گا، آپ کو قرآن میں الف کا معنی ملے گا، آپ کو لام کا بھی معنی ملے گا، آپ کو میم کا بھی معنی ملے گا، لیکن جب یہی حروف مقطعات کی شکل میں قرآن میں ملیں گے تب آپ ان سے پوچھئے گا ذرا ترجمہ کیجئے۔ چاہے وقت کا عالم ہو وہ بھی ہاتھ کھڑے کر دے گا، چاہے وقت کا ولی ہو وہ بھی ہاتھ کھڑے کرے گا، چاہے وقت کا مجتہد ہو وہ بھی اس کا ترجمہ معنی اور مطلب نہیں بتائے گا۔ ان سے پوچھئے نا اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، تب یہ جواب دیں گے یا تو اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ لیکن انہی حروف مقطعات میں الف لام میم جب قرآن میں خدا نے کہا، اسی کو کچھ اہل دل نے اپنی وجدانی کیفیت کا اظہار اس طور پر کیا ہے۔ علماء اہل شعر کہتے ہیں الف لام میم کا مطلب ہے، الف کا مطلب اللہ نے یہاں 3 حرف جو بیان کیے ہیں یہ ظاہر میں 3 حرف ہے، لیکن حقیقت میں یہ 3 قسمیں ہیں۔ وہ قسمیں اس طور پر الف مجھے اپنی الوہیت کی قسم، لام مجھے جبریل کی صداقت کی قسم، میم مجھے محمد کی عظمت کی قسم۔ اے پروردگار تجھے قسمیں اٹھانے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ تو بغیر قسم کے بھی بات کہتا تب بھی ہم مانتے، لیکن پروردگار تو نے قسمیں کس لیے اٹھائی ہے؟ تب رب کی رحمتیں پکار کر کہتی ہے، اس لیے 3 قسموں کا یہاں ذکر کیا تاکہ دنیا جان لے یہ جو قرآن نازل ہوا اس کا بھیجنے والا میں اور جو لانے والا ہے اور جس پر نازل ہوا، یعنی اس قرآن کا تعلق ہم تینوں سے ہے۔ اس لیے خدا نے 3 قسمیں اٹھائی۔
اٹھائی ہے، لیکن مالک یہ تو بتا، یہاں تو قسمیں اٹھانے کا انداز الگ ہے، ہم نے توریت کو بھی پڑھا ہے، ہم نے انجیل کو بھی پڑھا ہے، ہم نے زبور کو بھی پڑھا ہے، وہاں قسمیں اٹھانے کا انداز الگ، وہاں تو تو یہ بول رہا ہے محبوب تیری زلفوں کی قسم، محبوب تیرے چہرے کی قسم، محبوب تیری چادر کی قسم، محبوب تیری گلیوں کی قسم، محبوب تیرے مکے کی قسم، محبوب تیرے مدینے کی قسم، یہاں قسمیں کھانے کا انداز الگ، وہاں قسم اٹھانے کا انداز الگ۔ تب علماء اہل سنت نے اس انداز میں جواب دیا، رب یہ ارشاد فرمانا چاہتا ہے یہ وہ کتاب ہے، اس لیے 3 قسمیں اٹھائی ہے تاکہ دنیا جان لے کہ اس کا تعلق اللہ سے ہے، اس کا تعلق جبریل سے ہے، اس کا تعلق مصطفیٰ جان رحمت سے ہے۔ رب یہ کہنا چاہتا ہے تاکہ کوئی کہنے والا یہ نہ کہنے لگے کہ لائے تو جبریل کسی اور کے لیے تھے لیکن بھول کر چلے محمد کی بارگاہ میں گئے ہیں۔ اس شبہ کا بھی ازالہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہہ کر اللہ نے جواب دے دیا تاکہ دنیا جان لے یہ کتاب وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش رہی۔ جنہوں نے یہ تصور کیا قرآن کے 40 پارے تھے، 30 تو رہ گئے، 10 بکریوں نے کھا لیے یا 10 آسمانوں پر رک گئے، تاکہ وہ لوگ بھی جان لے جب اللہ نے الیوم اکملت کہہ کر اور ذالک الکتاب کہہ کر ان تمام شبہات پر پابندی لگاتے ہوئے رب نے یہ فیصلہ کر دیا یہ وہ کتاب ہے اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ رب 3 قسمیں اٹھا کر یہ بتانا چاہتا ہے جیسے میں سچا ویسے یہ کتاب سچی، جیسے میں سچا ویسے یہ کتاب سچی، جیسے جبریل سچا ویسے یہ کتاب سچی، جیسے محمد سچا ویسے یہ کتاب سچی۔ جو ہم میں شک کرے وہ بھی ہمارا نہیں، جو اس کتاب میں شک کرے وہ بھی ہمارا۔ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت قرآن، مفتی حسنین منظری، وہی واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کو ان بچوں نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ الہ العالمین تو نے 3 حرفوں میں اور 2 جملوں میں پورے قرآن کا تعارف کرا دیا، لیکن اگر قرآن کے ایک لفظ پر گفتگو کی جائے تو یہ ساری رات نامکمل ہے، ایک حرف کا بھی حق ادا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آؤ تاریخ کا جائزہ لو، یہی وہ قرآن ہے، یہی وہ کتاب ہے اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اب آؤ قریب آ جاؤ، اس قرآن کا تعارف خدا نے کر دیا، لیکن آپ جب جائزہ لیں گے آپ نرسری سے لے کے پی ایچ ڈی تک چلے جائیے گا، ساری کتابیں تمام شعبوں کی اٹھائیے اور اٹھانے کے بعد ان کا مطالعہ کیجیے۔ آپ جس کتاب کو اٹھائیں گے وہ کتاب ایک مضمون پر ہوگی، اس کتاب میں ایک موضوع ہوگا۔ آپ دوسرے کلاس کی اٹھائیں گے، اس کا عنوان ایک ہی سبجیکٹ پر ایک ہی موضوع پر وہ کتاب لکھی گئی ہوگی۔ لیکن یہ قرآن کا ایجاد ہے، جن بچوں نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، یہ اس قرآن کی عظمتیں ہیں، یہ اس قرآن کی عظمتیں ہیں۔ وہ قرآن کے تعلق سے اب سن لیجئے گا، آپ پی ایچ ڈی تک نرسری سے لے کے کتابیں اٹھاتے جاؤ، ہر ایک کتاب میں ایک عنوان ملے گا، لیکن تنہائی ایسی کتاب قرآن ہے، تنہائی ایسی کتاب ہے جس میں ایک عنوان نہیں، اللہ نے اس قرآن کے اندر 1-2 نہیں، ایک ہی کتاب میں 18,000 عنوان تحریر کیے ہیں تاکہ جو دیکھنا چاہے۔ قرآن کہتا ہے تبیانا لکل شیء، اس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اے پروردگار تو نے قرآن کا تعارف تو کرا دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں، لیکن اے پروردگار یہ شارٹ میں تو نے تعریف کی ہے، یہ مختصر تعریف ہے، ہمارا دل تو اس سے زیادہ چاہتا ہے، مزید اس کی وضاحت چاہتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں یہ کوئی کتاب وہ جب آتے تھے اس کتاب کے بارے میں یہ بیان کیا جائے، اس کتاب کے تعلق سے یہ بھی باتیں ہو، اس کتاب کا مقام کیا ہے، اس کتاب کی شان کیا ہے، اس کتاب کا احترام کیا ہے، اس کتاب کی حفاظت کا انتظام کیا ہے، اس کتاب کا اکرام کیا ہے، جو اس کتاب سے دوستی کرے
اس دوستی پانے والے کا انعام کیا ہے جو اس کتاب کو پڑھے، اس پڑھنے والے کا انعام کیا ہے، اس کتاب کی شان کیا ہے، یہ کتاب نازل کب ہوئی ہے، اس کو لانے والے کا نام کیا ہے، جس پر نازل ہوئی اس کا نام کیا ہے، کس کی جانب سے اتری ہے، یہ بھی وضاحت چاہیے۔ طرف کا قرآن کہتا ہے تبیان لکل شیء، ہر مسئلے کا حل اس میں موجود ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تو یہ تمام باتیں پوچھ لے تو اس کا سوال ہم سے نہ کر، اسی کتاب سے کر لے۔ اب ہم نے اس کتاب کی جانب رخ کیا، ہم نے کہا اے کتاب یہ تو بتا تیرا نام کیا ہے، تب یہی کتاب جواب دیتی ہے یاسین والقرآن الحکیم، اور یہ کتاب کہتی ہے میرا نام قرآن ہے، میں حکمتوں کا بہتر سمندر ہوں۔ ہم نے کہا تیرا نام کیا ہے، تب یہ کتاب جواب دیتی ہے الرحمن علم القرآن، میرا نام قرآن ہے، وہ علم کا بہتا ہوا دریا ہو۔ ہم نے کہا یہ تو بتا تیری حفاظت کا انتظام کیا ہے، تب یہ کتاب جواب دیتی ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم نے کہا یہ کتاب یہ تو بتا جو یہ کتاب یہ تو بتا تو آئی کس لیے ہے، تب یہ کتاب جواب دیتی ہے ھدی للمتقین، میں متقین کی میں پرہیزگاروں کی ہدایت کا سبب ہو، میں پرہیزگاروں کے لیے ہو۔ میں نے کہا یہ کتاب یہ تو بتا تیرا اصلی مقام کیا ہے، تب یہ کتاب جواب دیتی ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ میں نے کہا یہ کتاب یہ تو بتا آئی کس مہینے میں ہے، تب یہ کتاب جواب دیتی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ کتاب ہے کب آئی تھی، تو کتاب کہتی ہے میں رمضان کے مہینے میں۔ اچھا ہمارے انتقال کے بعد آپ لوگ سبحان اللہ کہیں گے، بولیے نا۔ اگر اللہ اپنا نام لینے دیتا ہو آپ سے تو آپ سبحان اللہ کہہ دیں، ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ۔ اصل میں تقریریں جو ہونی تھی وہ تو ہو گئی ہیں۔ اچھا اب تو ایسا ہی ہے جیسے ایک بچے نے اپنے ابا سے کہا یا یوں کہو ایک بکرا دوسری بکری سے بولا کہ بھائی اب کے محرم پہ میلہ دیکھنے چلیں گے، تو وہ کہنے لگتے ہیں بھائی پہلے بکرا عید سے تو نبٹ لو، بچو گے جبھی تو جاؤ گے۔ واہ واہ واہ۔ آج اصل میں پوری قربانی مولانا عنبر صاحب ہو گئی ہماری، جو باضابطہ طور پر ہمارے سینئر خطبہ ہیں، ان کو بعد میں بولنا چاہیے تھا لیکن پوسٹر کے حساب سے مجھے آج سب سے آخر میں نمبر دیا گیا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں ہے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے، لیکن آپ دل جمعی کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ ذرا پیار سے بولیے آپ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور محبت سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کو ان بچوں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ اب پوچھتے ہیں کتاب تیری شان کیا ہے، تب یہ کتاب جواب دیتی ہے لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس کتاب کو کسی بلند بالا پہاڑ پر نازل کرتے تو یہ کتاب کے خوف سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ہم نے کہا یہ کتاب یہ تو بتا تیرا اکرام کیا ہے، تب یہ کتاب جواب دیتی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ہم نے کہا یہ کتاب تیرا احترام کیا ہے، تو یہ قرآن جواب دیتی ہے لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ۔ ہم نے کہا یہ کتاب یہ تو بتا تو آئی کس رات میں ہے، تب یہ کتاب جواب دیتی ہے إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ ہم نے کہا یہ کتاب یہ تو بتا جو تجھ سے دوستی کرے اس کا مقام کیا ہے، جو تیری تلاوت کرے اس کا انجام کیا ہے، اس کی تلاوت پر تیری جانب سے انعام کیا ملتا ہے، تب یہ کتاب جواب دیتی ہے تلاوت کی بات کر رہے ہو، ہم نے کہا ہاں ہاں تلاوت کی بات ہو رہی ہے، تب یہ کتاب جواب دیتی ہے ارے تلاوت کرنا تو دور کی بات ہے، میرا دیکھنا بھی ثواب ہے، مجھے چھونا بھی ثواب ہے، مجھے چومنا بھی ثواب ہے، مجھے پڑھنا بھی ثواب ہے۔ میں نے کہا کتنا ثواب ہے، کہاں ثواب کی کیٹیگری الگ الگ ہے، عام دنوں میں پڑھو گے تو ایک حرف پہ 10 کا ثواب ملے گا، اگر اسے رمضان میں پڑھو گے تو 1 پہ 70 کا ملے گا۔ ہم نے کہا اور تو بتا تیرا مقام کیا ہے، تب یہ کتاب آگے بولتی ہے اگر اسی کو مدینے
में पढ़ोगे, मस्जिद नबवी में पढ़ोगे तो एक पढ़ोगे 50,000 का सवाब मिलेगा, और इसी कुरान को अगर 1 लाख काबे में पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हें 1 लाख का सवाब अता फरमाएगा। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान कुरान कॉन्फ्रेंस मदरसा बरकातिया रज़विया। माशाअल्लाह ये माशाअल्लाह। किताब है जिसकी अजमतें बेशुमार अजमतें बहुत अलग हैं। अब आप अंदाजा तो लगाइए, ये किताब मुस्तफ़ा जान रहमत पर मक्के और मदीना में नाजिल हो रही है। आखिर जब कुरान तो ये कह रहा है, लौ अंज़लना हादल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, अगर हम इस किताब को किसी पहाड़ पर नाजिल कर दे तो ये पहाड़ इसके बोझ को बर्दाश्त नहीं करता, बल्कि ये पहाड़ का रेजा रेजा पास पास हो जाता। अब जहन में सवाल उठने लगा, ए परवरदिगार तेरा ये किताब, तेरा ये कलाम नाजिल हो गया महबूब पर, लेकिन इसकी शान तो ये है, अगर इसे पहाड़ों पर नाजिल किया जाता, पहाड़ों पर उतारा जाता, तभी इसके बोझ को तमाम पहाड़ बर्दाश्त नहीं करते। हैबत और खशियत और दबदबे की बुनियाद पर ये तमाम पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। लेकिन ए परवरदिगार हमारी यहाँ तो इन 18-20 साल के बच्चों ने अपने सीने में कुरान को महफूज कर लिया है, तो इनका दिल फटता क्यों नहीं, इनका जिगर फटता क्यों नहीं, इनका कलेजा फटता क्यों नहीं। तब रब की रहमतें कहेंगी, अगर इसे पहाड़ पर नाज़िल करते तो किसी की ताकत नहीं थी कि अपने सीने में उतार ले। हमने इस किताब को पहाड़ पर नहीं, मुस्तफा के दिल पर नाज़िल किया है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कलमे मुस्तफा पे नाजिल हुई है, ये हुजूर के दिल पे नाजिल हुई है, जिसका नतीजा है हमारा 10 साल का बच्चा है, वो भी कुरान को याद किए हुए है। 15 साल का बच्चा है, उसने भी पूरे कुरान को याद कर लिया। हमारा 20 साल का बच्चा है, वो कुरान को सीने में महफूज किए है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस कुरान को हम तक आने में बेशुमार मसाइब का सामना करना पड़ा है। हमें तो आज पला पला या इस्लाम मिल गया है। हमने तो ये देखा, हमारे बाप मुसलमान थे, हम भी मुसलमान हैं, हमारा दादा मुसलमान था, हम भी मुसलमान हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने इस्लाम की इशाअत में, आपने कुरान के पैगामात को आम करने में आपने कुर्बानियां क्या दी है, आपने क्या तुम्हें क्या परेशानियां उठाई है, आपने इस्लाम के लिए दिया क्या है, आपने कुरान के फैलने में मदद क्या की है। उन लोगों से पूछो, आज तुम्हें तो पला पलाया इस्लाम मिल गया, आज तो तुम्हें पला पलाया इस्लाम मिला है, जिसकी बुनियाद पर तुम्हें एहसास नहीं है। तुम कल भी हंस रहे थे, आज भी हंस रहे हो, कल भी हंसी चिट्टे थे, आज भी हंसी चिट्टे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, तन्हाई में बैठकर अपने पैगंबर को याद तो कर ले, तन्हाई में बैठकर अपने नबी को तसव्वुर में सोच ले, तेरे पैगंबर ने कितनी परेशानियां उठाई है। इस इस्लाम को हम तक आने में पैगंबर ने दंदान शहीद कराए हैं, तब इस्लाम हम तक आया है। इस्लाम को हम तक आने में पैगंबर आदम ने पेट पर पत्थर बांधे हैं, तब इस्लाम हम तक आया है। और हद तो ये है, जहां मुस्तफा जान रहमत का दंदान शहीद हुआ तब इस्लाम आया। सिर्फ इतना ही नहीं, करबला की जमीन पर मुस्तफा का खानदान कटा है, तब इस्लाम मिला है। आओ तारीख का जायजा लो, आज तो मैं पला पलाया इस्लाम मिल गया। दावा क्या है, हम तो हुजूर के गुलाम हैं, हमने तो कलमा मदीने वाले का पढ़ा है, हम तो मक्की मदनी सरकार के आशिक है। हम कहना चाहते हैं, तुम आशिक हो, आशिक का तो काम ये है, वो तो ये चाहता है बातें किसी की चल रही हो तो जिक्र मेरे महबूब का छिड़ जाए। आशिक का काम ये है, तज़किरा किसी का हो रहा हो, लेकिन बातों बातों में जिक्र मेरे महबूब का आ जाए। लेकिन तुम कैसे आशिक हो, तुमने थोड़ी देर सोना चले गए। मैं कहना चाहता हूँ, ये आशिकी नहीं है, आशिकी इस चीज का नाम है, इस्लाम का इब्तिदाई दौर है। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में, अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये बता दीजिए
کیا ہم حق پر نہیں ہے؟ تو میرے نبی نے کہا تھا ہم حق پر ہیں، حق ہمارے ساتھ ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ یہ گھروں میں کب تک عبادت کی جائے گی؟ کب یہ وقت نہیں آیا کہ ہم کھلا اسلام کا پرچار کریں؟ تو میرے نبی نے کہا اے ابو بکر حالات اچھے نہیں ہے، جب بہتر ہو تب چلے جانا۔ جب اتنا سنا تھا ابو بکر ضد پہ آ گئے تو میرے نبی نے کہا جاؤ چلے جاؤ۔ اب ابو بکر آگے بڑھے ہیں مکے کے چوراہے پہ اسلام کا پیغام عام کرنے کے لیے۔ اب مصطفیٰ کا اشار چلا ہے، ابو بکر نے جا کر اعلان کیا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی وحدانیت کو اقرار کر لو اور محمد کو اللہ کا رسول مان لو، اللہ تمہیں کامیابی دے گا، اللہ تمہیں برتری دے گا۔ اللہ نے یہ زمین کا فرش تمہارے ہی لیے بچھایا ہے، آسماں کا شامیانہ تمہارے ہی لیے ہے، یہ کائنات کی رنگ رنگیلیاں تمہارے لیے ہے۔ لیکن جب یہ آواز نکلی ہے ابو بکر کی اور فضا کو چیرتی پھاڑتی دشمنوں کے کانوں میں پہنچی ہے، ابو جہل کمپنی کا گنڈا نکلا، نکلنے کے بعد اس نے ابو بکر کو گھیرا، اتنا مارا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، آپ کے کان سے خون نکلنے لگا، آپ کی ناک سے خون نکلنے لگا، آپ کے منہ سے خون نکلنے لگا، بے ہوش ہو کے زمین پہ ابو بکر پڑے ہیں۔ ایک نکلنے والے نکل رہے ہیں، آنے والے آتے رہے جاتے رہے۔ اتنے میں ابو بکر کے قبیلے کا چودھری نکلا، اس نے دیکھا پہچان لیا، اٹھایا گھر لے گیا۔ تمام خاندان کے لوگ جمع ہے، تمام رشتہ دار جمع ہو گئے، تمام قبیلے کے لوگ جمع ہو گئے، اور جب سارا خاندان جمع تھا اور اس خاندان نے دیکھ کر کے کہا اب ابو بکر بچے گا نہیں، اب نہیں تو کل مر جائے گا، کل نہیں تو پرسوں مر جائے گا، پرسوں نہیں تو اگلے دن مر جائے گا، اب آؤ اپنے یہاں کا جائزہ لو، ہر قدم پہ ڈاکٹر ملے گا، ہر گاؤں میں تمہیں ڈاکٹر ملے گا، ہر 4-6 کلومیٹر پہ ہاسپٹل ملے گا، 10-20 کلومیٹر پہ بڑا ہاسپٹل مل جائے گا۔ لیکن اس زمانے میں کوئی ڈاکٹر کا بندوبست نہیں تھا، اس زمانے میں کسی ڈاکٹر کا انتظام نہیں تھا، بے ہوش پڑے ہیں ابو بکر۔ اتنے میں سارے قبیلے کی زبان چل رہی تھی، اب ابو بکر بچے گا نہیں۔ ماں کی ممتا آگے بڑھ گئی، اور جیسے ہی ماں کی ممتا آگے بڑھی ہے ابو بکر کے کانوں پہ منہ رکھ کر ماں نے کہا تھا او میرے لال اپنی ماں کو ماں کہہ کر آواز دے لے، تیری ماں تیری زبان سے نکلنے والے الفاظ کو سننے کے لیے اس کے کان بے قرار ہے، او میرے بیٹے اپنی ماں کو ماں کہہ کر آواز دے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ فیضان قرآن کانفرنس میں آنے والے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، حسنین رضا منظری کا یہ پیغام دل کی ڈائری پہ نوٹ کرتے چلے جاؤ۔ یہ ماں کی ممتا ہے، یہ ماں کا پیار ہے، یہ ماں کی محبتیں ہے۔ ساری دنیا کے رشتے ایک جگہ جمع کر لو، ساری دنیا والے بھائی ہو چاہے بہن ہو، چچا ہو یا ماموں ہو یا پھوپا ہو، ساری دنیا کے رشتے کہیں نہ کہیں اپنے محبت کے پیچھے کوئی لالچ رکھتے ہیں، لیکن یہ ماں کی ممتا ہے۔ چاہے بیٹا دھکے دے کر گھر سے نکالے تب بھی بیٹے کے لیے دعائیں ہی نکلتی ہے، بیٹا پریشان ہو ماں فٹ پاتھ پر ہو تب بھی بیٹے کے لیے دعائیں نکلتی ہے۔ یہ ماں کی ممتا ہے۔ آؤ تاریخ کا جائزہ لو، یہ ماں کی ممتا دیکھنی ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ہم مسلمانوں کی ماں فرماتی ہے ایک دن حضور گھر سے باہر چلے گئے اور میں گھر میں تنے تنہا تھی، اتنے میں مدینے میں ایک عورت آئی، اس نے دروازے نبوت پر دستک دی، میں نے دروازہ کھولا، اس عورت کے حالات بڑے خستہ تھے، اس نے روتے ہوئے لہجے میں کہا تھا ماں عائشہ میں بھوکی ہوں، میرے دونوں بچے بھوکے ہیں، ایسا کرو نا گھر میں کچھ ہو تو کھانے کو دے دو۔ میں نے پورے مدینے میں چاہتی کسی دروازے پہ چلی جاتی، لیکن آپ کے دروازے پہ ماں اس لیے آئی ہو، آپ کا دروازہ وہ دروازہ ہے، اپنا ہو اسے بھی خالی نہیں لوٹایا جاتا، بیگانہ ہو اسے بھی خالی نہیں لوٹایا جاتا۔ کہاں کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے پورے گھر کی تلاشی لی، 3 کھجوریں تھی، ان 3 کھجوروں کو لیا، میں نے عورت کو دے کر کہا اور کچھ نہیں ہے بس یہی ہے۔ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں مالک کونین ہے وہ کاش کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، چاہے انگلی کا اشارہ کرے تو ڈوبا سورج پلٹ جائے، انگلی کا اشارہ کرے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے۔ اور آقا فرمائے عائشہ یہ جو پیچھے احد کا پہاڑ ہے نا، اگر میں اس سے کہہ دوں میرے پیچھے سونا بن کے چل تو یہ سونا بن کے پیچھے پیچھے چلنے لگے گا۔ اور گھر کا عالم تو حضور کا یہ ہے 3 کھجوریں ہیں صرف کھانے کی، اس کے علاوہ کوئی کھانے کا بندوبست نہیں۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے وہ 3 کھجوروں کو
عورت کو دیا, ایک اس نے ایک بچے کو دی, دوسری دوسرے بچے کو دی, تیسری کھجور کو اس نے خود ہاتھ میں پکڑ لیا. وہ بھوکے بچے تھے نا, ان بچوں نے جٹا جٹ اپنے منہ میں لیا اور کھجور کو کھا کر صاف کر دیا. جب للچائی نظروں سے ماں کی کھجور پہ نظریں ڈالی تھی نا, تو ماں نے للچائی نظروں کو پہچان لیا, اپنے منہ میں لے گئی, دو ٹکڑے کیے, اس ایک کھجور کو آدھا اسے دے دیا, آدھا اسے دے دیا. تو حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ منظر دیکھا. جب حضور باہر سے واپس آئے نا, تو میرے نبی کی بارگاہ میں ہم مسلمانوں کی ماں عائشہ کھڑی ہو گئی, عرض کرنے لگی, آقا آج تک تو میں نے ماں کی ممتا کو سنا تھا, آج میں نے ممتا کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. عرض کی میرے آقا نے فرمایا, اے عائشہ کیا دیکھا؟ عرض کی یا رسول اللہ, ایک بھوکی عورت آئی تھی, کھانے کا سوال کیا, کچھ نہ تھا, 3 کھجوریں تھی اور میں نے دے دی. اس نے ایک ایک دونوں بچوں کو دی, آخر میں ایک باقی رہی, اس نے اپنے منہ میں لیا, 2 ٹکڑے کیے, وہ بھی بچوں کو دے دی. تو میرے نبی فرماتے ہیں, عائشہ اسی وجہ سے اللہ نے بچوں کی جنت اللہ نے ماں کے قدموں میں رکھ دی ہے. ہائے ہائے ہائے, واہ واہ واہ, زندہ باد زندہ باد, ماشاء یہ اللہ. حضور, اب تاریخ کا وہ جملہ سن لو, میں یہ عرض کر رہا تھا, یہ ماں کی ممتا ہے, ماں کی ممتا. آپ پوری دنیا کا جائزہ لے لو, لیکن ساری دنیا میں آپ کو محبت کرنے والے تو ملیں گے, لیکن ماں باپ جیسی محبت آپ کو نہیں مل سکتی ہے. لیکن ماں کی ممتا تو سنی ہے, کبھی باپ کی شفقتیں بھی دیکھ لو, باپ کا پیار بھی تو دیکھ لو. آپ کے کہو گے جس طرح دیکھو آپ کو ماں کی ممتا پہ تبصرہ ملے گا, لیکن باپ بیچارے کا گلا اس کے مرتبے میں گھونٹا جا رہا ہے. چاہے اسٹیج کی دنیا ہو یا دوسری, ہر جگہ ماں کی ممتا پہ بات ہوتی ہے, لیکن باپ کے بارے میں کوئی بولنے تیار نہیں. آپ باہر سے آئیے نا, جب آپ پریشان ہونا تو باپ کا جگر تو دیکھ لو, کس قدر پیار ہے باپ کے دل میں, کس قدر شفقتیں ہیں اس باپ کے اندر. جب آپ باہر سے آئے ہو نا, ساری دنیا نے آپ کو ٹھکرا دیا ہو, ساری دنیا نے آپ کو پریشان کیا ہو, چہرے پہ پزمردگی کے آثار ہو, آپ کا وہی 70-75 سال کا بوڑھا باپ اگر چارپائی پہ لیٹا ہے, جس باپ میں چلنے کی سکت و ہمت نہیں, جس باپ میں کام کرنے کی ہمت نہیں ہے, اب جیسے ہی بیٹا آئے گا نا, تو بیٹے باپ کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے, وہ بصیرت دی ہے کہ بیٹے کا چہرہ دیکھ کر باپ پہچان لیتا ہے کہ میرے بیٹے کو پریشانی کیا ہے. حضور کے پیغمبر آدم کے غلاموں, جیسے ہی بیٹا گھر میں داخل ہوا نا, بیٹے نے باپ کو دیکھا, باپ نے بیٹے کو دیکھا, اپنے پڑوس میں بٹھایا اور کہا, میرے لال بتا تجھے پریشانی کیا ہے؟ تو یہ بیٹا کہے گا نا, ابا میں کاروبار کی بنیاد پر پریشان ہوں, میں مقروض ہو گیا ہوں, بڑا پریشان ہوں. تو جس باپ سے اٹھنے کی طاقت نہیں, جس باپ میں چلنے کی شکت و ہمت نہیں, جس باپ میں کچھ کام کرنے کی ہمت نہیں ہے, وہی بوڑھا باپ چارپائی پہ اٹھ کے بیٹھے گا اور اپنے بیٹے کی پشت پر ہاتھ مار کے کہے گا, او میرے لال گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ابھی تیرا باپ زندہ ہے, باپ زندہ ہے. ہائے ہائے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان قرآن کانفرنس علامہ آپ حسین کو نظام پوری دنیا کا کوئی جملہ آپ کو وہ سکون نہیں دے گا جو باپ کا وہی سوکھا جملہ آپ کو سکون دے رہا ہے. حضرات, یہ ماں باپ کی محبتیں ہیں. ابو بکر کو مارا گیا ہے, بے ہوش ہے ابو بکر, اور جب بے ہوشی کے عالم میں پڑے ہیں, کوئی یہ امید نہیں لگا رہا ہے ابو بکر بچ جائے گا, اب نہیں تو کل مرے گا, کل نہیں تو پرسوں. لیکن ماں کی ممتا ہے ممتا, آگے بڑھ گئی ممتا, اپنے بیٹے کے لبوں پہ, اپنے بیٹے کے کانوں پہ لبوں کو رکھا اور درد بھری آواز میں کہا تھا نا, میرے لال اپنی ماں کو ماں کہہ کر آواز دے, تیری ماں تیری جملوں کو سننے کے لیے اس کے کان بے قرار ہے. تاریخ بتاتی ہے حضرت ابو بکر کی سماعتوں کے پردے سے جب ماں کی ممتا بھری آواز ٹکرائی ہے, ابو بکر کی آنکھیں کھل گئے. لوگوں کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ تو صحیح, اگر اس جگہ تم ہو یا میں ہو, اگر آنکھ کھلے گی دشمنوں نے مارا ہو, یا ماں باپ کو دیکھے گا بچے ماں باپ کی یاد آئے گی, اپنے بچوں کی یاد آئے گی, اپنے مکان کی یاد آئے گی, آپ کو تجارت کی یاد آئے گی, دکانوں مکان کھیتوں کھلیان کی یاد آئے گی. یہ ہم جس سے پیار کرتے ہیں نا, آنکھیں کھولیں گی اس کا تصور آئے گا, اس کی بات زبان پہ آئے گی. لیکن یہ آنکھیں کھلی نا تو آپ کی ماں نے بیٹے کو دیکھا, ابو بکر نے ماں کو دیکھا, تو آج سے پہلے جو ماں رو رہی تھی اب تک غم کے آنسو تھے, اب وہی آنسو خوشی میں تبدیل ہوئے. بیٹے نے آنکھیں کھول دی تو بیٹے سے پوچھا تھا, میرے لال بتا تیرا حال کیا ہے؟ تو اب
ابو بکر نے کہا میری ماں یہ نہ پوچھ میرا حال کیسا ہے، مجھے یہ بتا آمنہ کا لال کیسا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان قرآن کانفرنس، علامہ حسنین رضا منظری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ عشق تھا، ابو بکر کا عشق تھا۔ لوگوں جب تاریخ بتاتی ہے ابو بکر نے اتنا کہا تو آپ کی ماں نے کہا میرے لال جس کے نام پر پیٹے گئے ہو، اسی کے نام کی مالا جپ رہے ہو، جس کے نام پہ مارے گئے ہو اسی کا نام لے رہے ہو۔ تو ابو بکر نے کہا تھا میری ماں، اے لوگوں اے میری ماں، یہ تو بدن ہے بدن، ایک بار نہیں 100 بار مارا جاؤں گا، میں تو مصطفیٰ جان رحمت کے بازار میں ایسا بکا ہو، بدن پر قبضہ کسی اور کا ہوگا، دل تو محمد کے بازار میں پہلے بک گیا ہے۔ اب لے کر شام کے وقت میں ابو بکر کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو میرے نبی حضرت ارقم کے مکان میں تھے، اور جیسے ہی حضور نے ابو بکر کو دیکھا، ابو بکر نے حضور کو دیکھا، ایک عاشق نے معشوق کو دیکھا، ایک محب نے محبوب کو دیکھا، ایک محبوب نے محب کو دیکھا۔ جب یہ انداز آگے بڑھا حضور کھڑے ہو گئے۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں حضور ہی کھڑے نہیں ہوئے ہیں، ساری خدائی ابو بکر کے لیے کھڑی ہو گئی ہے۔ ابو بکر آگے بڑھے، آقا نے سینے سے لگایا اور کہا تھا ابو بکر یہ حال کیسا ہے، یہ تیرے چہرے پہ داغ دھبے، یہ بدن پہ خون کے داغ دھبے۔ تو کہا تھا آقا نام آپ کا لے رہا تھا، دشمن نے مارا تھا، اتنا مارا تھا بے ہوش پڑ گیا، پورا دن بے ہوش پڑا رہا، کان سے خون بہتا رہا، ناک سے خون نکلتا رہا، منہ سے خون نکلتا رہا۔ تو میرے نبی نے کہا کیوں مارا، آپ کا نام لیا تھا۔ تو میرے نبی نے کہا اے ابو بکر حالات سے سمجھوتا کر لیتے۔ تو عرض کیا تھا نہیں نہیں آقا یہی تو عاشقی کا سوال ہے، یہی تو محبت کا سوال ہے، یہی تو محبت داؤں پہ لگا، محبت ورنہ داؤں پہ لگ جاتی۔ کہا یا رسول اللہ مجھ ابو بکر کا حال یہ ہو گیا ہے، ابو بکر کو مارنے والا مارتا رہے، ابو بکر بے ہوش پڑتا رہے، ابو بکر کو پھر مارا جائے، ابو بکر بے ہوش ہو جائے، لیکن آقا جب ابو بکر کی آنکھ کھلے گی تو اس کی زبان پر دنیا دار کا نام نہیں احمد مختار کا نام ہوگا۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ہم تو صرف خود میاں مٹھو بنتے ہیں، ہم تو حضور کے غلام ہیں، ہم نے تو حضور کا کلمہ پڑھا ہے۔ میں کہتا ہوں دوست یہ غلامی نہیں ہے، غلامی دیکھنا ہے نا کتنی پریشانیوں سے اسلام ہم تک آیا ہے، کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں تو اسلام ہمیں ملا ہے۔ اسلام کے حوائل کا دور تو دیکھ لو، حضور نے جب مکہ مدینے میں زندگی گزاری ہے، آپ نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا تھا۔ جیسے ہی نبوت کا اعلان کیا فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر مصطفیٰ نے کہا تھا اے لوگوں مجھے اللہ کا رسول مان لو۔ پورا خاندان خلاف ہو گیا تھا، پورا محلہ خلاف ہو گیا تھا، پورے مکے میں مخالفت کی آواز گونج رہی تھی۔ سارے لوگ جمع ہو کر کہنے لگے اے ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھا لو، اے ابو طالب اپنے بھتیجے کو روک لو، یہ کیا کر رہا ہے، ابو طالب روکو تو صحیح، یہ ہمارے معبودوں کی برائی کر رہا ہے۔ ابو طالب نے حضور کو بلایا، کہا بھتیجے مان لو آفر مکے والوں کی طرف سے ہے، اگر حسین لڑکی سے شادی کرو گے شادی کرا دی جائے گی، سونے کی ضرورت ہو سونا ملے گا، چاندی کی ضرورت ہو چاندی ملے گی۔ تو میرے نبی نے کہا اے چچا اس کی ضرورت نہیں ہے، میں سونے اور چاندی کے لیے نہیں، میں اللہ کا پیغام پھیلانے کے لیے آیا ہوں، اپنے مشن سے ہٹوں گا نہیں۔ آقا آگے بڑھے، جیسے ہی آگے بڑھے ہیں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ کہتی ہے ابا جان صحن کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، اے لوگوں اگر تمہارے سینے میں پتھر کا نہیں دل گوشت کا دھڑکنے والا دل ہے تو دل کے کانوں سے میری گفتگو سن لو۔ حضور کے بارے میں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ فرماتی ہے ابا جان صحن کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور صحن کعبہ میں نماز پڑھتے ہوئے ایک ظالم آیا، اس نے حالت سجدہ میں ابا جان کے اوپر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی، اور جب میرے ابا کے اوپر اونٹ کی اوجڑی پڑی ہے ابا جان درد سے بیٹھ جاتے ہیں، آپ کی پشت نیچے پیٹھ نیچے لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا آگے بڑھی، اپنے ابا کی پشت سے میں نے اسی اونٹ کی اوجڑی کو اٹھایا، جب میں نے کپڑے
कपड़े साफ किए, घर आए मेरे अब्बा, तो मैंने कहा था बाबा जान इन लोगों के लिए दुआ न कर दो, अल्लाह इन्हें नीच तो नाबूद कर दे। तो मेरे नबी की बेटी फातिमा ने कहा था, अब्बा जान ने इरशाद फरमाया मेरी बेटी आज ये कूड़ा करकट डाल रहे हैं, ये ऊंट की ओजड़ियां डाल रहे हैं और मेरी निगाह देख रही है, इनकी नस्लें मेरे नाम पे गर्दनें कटाने का जज्बा रखेगी, आज ये कूड़े डाल रहे हैं। अब तारीख का जायजा तो ले लो, हुजूर के ऊपर कूड़े डाले गए, हुजूर के ऊपर कांटे बिछाए, रास्ते में कांटे बिछाए गए, हुजूर के लिए खंदकें खोदी गई। ए लोगों तुमने भी तो कलेमा पढ़ा है, मुझे बताओ तो सही, हुजूर को ऑफर दिया था चाहे तो सोना ले लो चांदी ले लो, लेकिन हुजूर ने इसको ठुकराया, हुजूर ने पेट पर पत्थर बांधे हमारे लिए, हुजूर ने अपने पृष्ठ पर ऊंट की ओजड़ियां बर्दाश्त की हमारे लिए। हम आपसे पूछना चाहते हैं आपने हुजूर को बदले में क्या दिया है, आपने हुजूर को बदले में क्या दिया है, आपने हुजूर को मोहब्बत का बदला क्या दिया है। आमिना का लाल तो तुमसे प्यार कर रहा है, जब गार में जाता है तो तुम्हें याद कर रहा है, जब मेराज में जाता है तुम्हें याद कर रहा है, तुमने बदले में क्या दिया है, तुम्हें पला पला या इस्लाम मिल गया जिसकी बुनियाद पर तुम्हें एहसास नहीं है। अब आओ तारीख का जायजा लो, जब मक्के वालों ने सताया, आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए, आपके ऊपर कूड़े डाले गए, आपके ऊपर पत्थर बरसाए गए, लेकिन मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं अगर यहाँ वाले न मानते हैं न माने, चलो न ताइफ का सफर किया जाए। उससे पहले शेब अबी तालिब में हुजूर को 1000 से ज्यादा दिनों तक मैसूर किया गया, हुजूर का हुक्का पानी बंद कर दिया गया, तिजारत का सारा मामला बंद कर दिया गया, हुक्का पानी हुजूर का बंद है, सोशल बाइकाट मुस्तफा का कर दिया गया है। अब मेरे नबी ने ताइफ का सफर किया, सोचा यहाँ वाले न मानते हैं न माने, ताइफ वाले तो नरम दिल है मान लेंगे, तो मेरे नबी ताइफ चले गए। जैसे ही ताइफ में जाकर ऐलान किया तो ताइफ के रास्तों पे चलने वाले आवारा लड़कों ने हुजूर पर पत्थर बरसाए, इतने पत्थर हुजूर को मारे, इतने पत्थर हुजूर पे मारे कि जब पत्थर बरसाए जाते हुजूर के पैरों पे बदन पे लगते, हुजूर दर्द की वजह से जमीन पे बैठ जाते, फिर वही दुश्मन लड़के उठते, हुजूर के दोनों बाजू पकड़ते और पकड़ के हुजूर को उठा करके चलाते, फिर पत्थर मारे जाते। हिस्ट्री में लिखा है आका की नालैन शरीफ खून से भर गई है। मैं कहना चाहता हूँ लोगों, हुजूर ने इस्लाम को हम तक बिछाना, हम तक पहुंचाने में, इस्लाम को हम तक आने में हुजूर के पैरों का खून लगा है, हुजूर के दंदान शहीद हुए हैं, हुजूर का खानदान शहीद हुआ है, तब इस्लाम हम तक आया है। इतना ही नहीं हुजूर को मक्का छोड़ना पड़ा, हुजूर मदीने चले गए इसी इस्लाम के लिए। हुजूर ने बदर के मैदान में कुर्बानियां दी है, उहद के मैदान में कुर्बानियां दी है। आप देखिए तो सही, ये इस्लाम आसानी से हम तक नहीं आया, इस इस्लाम के लिए कितनी कुर्बानियां दी है आप बताइए तो सही। अगर चाहते हुजूर तो आपको सोना भी मिलता, चाहते आका तो चांदी भी मिलती, चाहते नबी तो मक्के की हसीन औरत से निकाह भी होता, लेकिन ऐसा ना किया था सिर्फ हमारे लिए। आका ने हमें देखा था ना, आका ने हमें देखा था, हमारे लिए हुजूर ने कितनी कुर्बानियां उठाई दी है, कितनी परेशानियां उठाई है। हम भी तो हुजूर के गुलाम है, हमने बदले में हुजूर को क्या दिया, हमने हुजूर को तकलीफ दी है, हमने हुजूर को सताया है, हमने हुजूर को परेशान किया है। हजरत बुलबुल सिदरा जिब्रील अमील कहते हैं मैं नबी की बारगाह में हाजिर था और मैंने हुजूर की बारगाह में आकर अर्ज किया आका ये आपकी उम्मत के नाम अमाल है। तो नबी ने देखा और देखने के बाद कहा था जिब्रील किसके है, अर्ज की आका ये आपकी उम्मत के नेकोकार के अमाल है। हुजूर फरमाते हैं मैंने नेक अमाल देखे ठंडी सांस ली। उसके बाद बुलबुल सिदरा कहते हैं आका ये आपकी उम्मत के गुनहगारों के अमाल है। तो सरकार ने देखा आपकी चश्मान नबुव्वत से आंसू निकल गए। मैं कहना चाहता हूं लोगों, ए मेरे नबी के गुलामों, ओ मेरे इस्लाम के मुकद्दस जियालो, ये बताओ मक्के वालों ने कम नबी को सताया था, मक्के वालों ने कम तकलीफें नबी को दी है जो तुम हुजूर को तकलीफ दे रहे हो? क्या मक्के वालों ने कम मुस्तफा पे जुल्म ढाए थे जो तुम नबी का दिल दुखा रहे हो? याद रखना मेरे भाई, अगर तुम किसी दुनियादार का दिल दुखाओगे जब तक वो माफ नहीं करेगा, तब तक अल्लाह माफ नहीं करेगा। आप किसको दिल को तकलीफ पहुंचा रहे हो? तुम उसको तकलीफ दे रहे हो जो कायनात में रहमत बन के आया है, जो तुम्हारा शुभ चिंतक है, जो
تمہارے لیے ہر وقت سوچتا رہا, جو تمہارے لیے ہر وقت دعائیں کرتا رہا. کبھی حضور تمہارے لیے روئے ہیں, کبھی آپ کی آنکھوں میں حضور کے لیے کوئی آنسو کا قطرہ نکلا, کبھی آپ نے حضور یاد آئے, کبھی آپ کو تنہائی میں حضور یاد آئے. پورے 24 گھنٹے نکل جاتے ہیں, تمہیں حضور یاد نہیں آتے, تمہیں نبی پہ درود پڑھنا یاد نہیں آتا. تم مصطفیٰ چاند رحمت کے غلام ہو, تم غلامی کا تم بھرتے ہو, لیکن 24 گھنٹے ہو گئے تمہیں مصطفیٰ یاد نہیں آئے. میں کہنا چاہتا ہوں اسے محبت نہیں کہتے, اسے عشق نہیں کہتے. محبت تو اسے کہا جاتا ہے, غلامی اس چیز کا نام ہے. ہسٹری کا جائزہ لو, تاریخ بتاتی ہے حضور کے غلام ہے. حضرت سفینہ ہے, جنگل میں جا رہے تھے, راستہ بھٹک گئے, قافلے سے بچھڑ گئے, اور جب آگے بڑھے نا بیاباں جنگل میں, تو ایک بوڑھا شیر اپنے یہاں بیٹھا تھا. اس نے دیکھا گھر بیٹھے شکار آ گئی ہے. حضرت سفینہ نے دیکھا شیر کو, شیر نے دیکھا سفینہ کو. اگر اس جگہ تم یا میں ہوتا تو پسینہ, موت کو دیکھ کر پسینہ پسینہ ہو جاتے. یہ شیر ہے, یہ پھاڑے بغیر دم نہیں لے گا, لیکن سفینہ ہے, نبی کا غلام ہے, نبی کا غلام. آنکھوں میں آنکھیں ڈالی, دیکھتے رہے, کھڑے ہیں. شیر طاقت جمع کر رہا ہے, اب میں اٹھوں گا, وار کروں گا. گھر بیٹھے شکار آئی ہے. جب حضرت سفینہ نے دیکھا اب یہ اٹیک کرنے والا ہے, اتنے میں کہنے لگتے ہیں, یا ابا الحارث انا عبد رسول اللہ, اے جنگل کا شیر خبردار ہو جا, میں محمد کا نوکر ہوں, واہ واہ واہ, کیا بات ہے, زندہ باد. میں نبی کا غلام ہوں, نبی کا غلام. انسان انسان سے بات کرتا ہے, کرتا نہیں کرتا ہے, وہ بات سمجھتا ہے. لیکن حضرت سفینہ جنگل کے شیر سے کہتے ہیں کہ میں حضور کا غلام ہوں. تاریخ بتاتی ہے شیر نے تمام طاقت کو واپس کیا, دم ہلاتا ہوا گردن جھکا کے حضرت سفینہ کے قدموں میں سر رکھ کر زبان حال خان سے کہا, اے سفینہ ادھر کیسے آ گئے ہو؟ کہا میں راستہ بھول گیا, میری پیٹھ پر بیٹھ جاؤ. حضرت سفینہ کہتے ہیں میں پشت پر بیٹھا, دونوں کان پکڑ لیے. شیر نے کہا جہاں منزل آ جائے وہی کان چھوڑ دینا, جیسے منزل پہ پہنچے ہیں کان چھوڑے. شیر نیچے بیٹھا, سفینہ اترے اور چلے گئے. میں بتانا چاہتا ہوں یہ حضور کے غلام ہے. غلام تو دیکھو کیسا, جنگل کا جانور بھی جانتا ہے یہ نبی کا غلام ہے, اور اسے بھی اپنے آقا کی غلامی پہ اتنا ناز تھا. وہ بھی جان رہے ہیں, جنگل کے جانور بھی جانتے ہیں, جو حضور کا غلام ہوتا ہے وہ تمام قوم کا امام ہوتا ہے. بے شک بے شک بے شک, سبحان حضور اللہ. کی غلامی ہے. اے لوگو آپ قریب ہو, حضور کے قریب ہو جاؤ. آپ حضور کے غلام ہیں. کتنا پیار کیا ہے حضور نے تم سے, لیکن تم ہر محاذ پر نبی کو تکلیف پہنچاتے ہو. ہر محاذ پر مسجدوں میں جاتے تم نہیں, رمضان کے روزے میں کھلم کھلا کھاتے تم ہو. اذان ہوتی ہے کانوں میں ایئر فون تمہارے ہوتا ہے. تم بھی کل بھی گانوں کی دھن پر چل رہے تھے, آج بھی تم چل رہے ہو. میں کہنا چاہتا ہوں یہ حضور کو تکلیف دینا نہیں ہے تو کیا ہے؟ مکے والوں نے کم ستایا تو جو تم تکلیف دے رہے ہو. مکے والوں نے حضور پر کم ظلم کیے تھے جو تم اپنے اعمال کی بنیاد پر ان کا دل دکھا رہے ہو. اب تو حضور مزار میں ہے, اب تو سکون لے لینا دو. لیکن میرے بھائیو, اگر آپ چاہتے ہو کہ تمہیں بھی سکون ملے تو تم وہ کام کرو, حضور کی زندگی کو اپنی زندگی میں شامل کر لو. تو میں کہنا چاہتا ہوں جس انقلاب کی تمہیں ضرورت ہے, جس انقلاب کی تمہیں چاہت ہے, دعوے سے کہتا ہوں اگر ہماری قوم کا جوان مصطفیٰ کا غلام بن کے اپنے آپ کو تیار کر لے تو میں کہنا چاہتا ہوں جس انقلاب کی تمہیں ضرورت ہے وہ اس انقلاب کا سورج تمہارے آنگن سے طلوع ہوتا نظر آئے گا. واہ واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. ماشاءاللہ, زندہ. ضرورت اس چیز کی ہے, لیکن ہم نے تو سب کچھ بھلا دیا ہے. ہم تو یہ سوچتے ہیں ہمارے بدن میں طاقت ہے, ہم کچھ بھی کر لیں. میں کہنا چاہتا ہوں میرے دوست, آپ قبرستان چلے جاؤ, بڑے بڑے طاقتور قبر میں لیٹے ہوئے ہیں, ان کی قبروں کے نشان مٹ گئے ہیں, ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. تو اپنی طاقت پہ کیا گھمنڈ کر رہا ہے؟ بڑی بڑی شہرت اور دولت والے بھی چلے گئے, تیری دولت کیا ہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں تو مصطفیٰ سے محبت کر لے, حضور سے پیار کر لے. یقیناً تو دنیا میں غریب رہتا ہے, رہ لینا, لیکن اگر غلام بن کے نبی کا جیے گا, جب تیرا جنازہ اٹھے گا, جب تیری میت اٹھے گی, جیسے ہی گھر کے دروازے سے نکل کر راستے سے قبرستان ہو کر کے گزرے گی, تو ہر ایک جنازے میں رہنے
کہنے والا کہے گا دیکھو نا آج اس کا جنازہ اٹھا ہے جس کی کبھی 5 وقتی نماز قضا نہیں ہوئی ہے، آج اس کا جنازہ اٹھا ہے جس کے کبھی رمضان کے روزے نہیں چھوٹے، آج اس کا جنازہ اٹھا ہے جس نے اپنی زندگی کو نبی کی شریعت کے قالب میں ڈھال کر گزارا ہے۔ حضرات اس طریقے کی زندگی جیو، مرنا تمہیں بھی ہے مجھے بھی ہے، تفسیر دنیا کرتی ہے کرتی رہے گی، اچھا کرو کہنے والے تب بھی کہیں گے، آپ برائی کرو تب بھی کہنے والے کہتے رہیں گے۔ دنیا کا کام کہنا ہے، آپ کو دنیا پہ نہیں، آپ کو صرف اپنی آخرت پہ نظر رکھنا ہے، ہمیں کسی اور کو نہیں، حضور کو منہ دکھانا ہے۔ آؤ حضور کتنا پیار کرتے ہیں، ہسٹری کا جائزہ تو لے لو۔ سرکار پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قبر شریف میں اتار دیا گیا ہے، حضرت قسم ابن عباس کہتے ہیں جب حضور کو لحد میں اتار دیا تو میں سرحانے حضور کے گیا، میں نے چہرے شریف سے کفن ہٹایا تو اس وقت میں نے دیکھا میرے نبی کے دونوں لب آپس میں ہل رہے ہیں، آقائے کائنات کے لبھائے ناز گردش کر رہے ہیں، اور جب میں نے لبھائے ناز کو ہلتے دیکھا تو حضرت قسم ابن عباس کہتے ہیں میں نے ڈرتے ڈرتے کانوں کو لبھائے ناز کے قریب کیا اور دل میں سوچا حضور کسے بلا رہے ہیں، تو حضرت قسم ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے ڈرتے ڈرتے کانوں کو لب رسول کے قریب کیا ہے تو اس وقت میں آقا قبر میں لیٹے ہیں اور لیٹے لیٹے زبان نبوت چل رہی ہے اور میرے پیغمبر یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی بول رہے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں لوگوں حضور کتنا پیار کرتے ہیں ہم سے نا کہ قبر میں بھی حضور چلے گئے مگر ہمیں نہ بھولے، ہم ہیں کہ چلتے ہیں تو حضور کو بھول گئے، ہم دنیا میں مست ہیں حضور کو بھولے بیٹھے ہیں، لیکن یاد رکھ لینا یہ غلامی نہیں ہے، بلکہ یہ غلامی نہیں ہے، غلامی اس چیز کا نام ہے 24 گھنٹے ہو جاتے ہیں ہم حضور پہ درود نہیں پڑھ پاتے، 24 گھنٹے ہو جاتے ہیں حضور ہمیں یاد نہیں آتے، اور میرے نبی تو اس قدر پیار کرتے ہیں نا، معراج میں گئے تو ہمیں یاد کیا، دنیا میں آئے تو ہمیں یاد کیا، لحد میں چلے گئے تب ہمیں یاد کیا ہے۔ ایک ہم امتی ہے حضور غار میں ہمیں یاد کر کے رو رہے ہیں، ہماری آنکھ سے کبھی حضور کی محبت میں آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نہ نکلا۔ میں کہنا چاہتا ہوں لوگوں اگر حضور کی معشوق ہو، اگر حضور سے پیار ہے تو اپنی آنکھوں میں آنسو لا کر مدینے کا تصور مدینے والے کا رکھو، اگر حضور کی یاد میں آنسو نکل گیا نا تو یاد رکھ لینا یہی آنسو کل بروز قیامت آپ کا اتنا قیمتی ہوگا کہ جہنم کا شعلہ بجھانے کے لیے آنسو کافی ہو جائے گا۔ اس لیے نبی کو یاد کرو، اٹھو تو حضور کو یاد رکھو، بیٹھو تو حضور کو یاد رکھو، بستر پہ جاؤ تو حضور کو یاد رکھو، جب سو کر اٹھو تب حضور کو یاد رکھو، بلکہ جب بستر پہ جاؤ تو مصطفیٰ مصطفیٰ گنگناتے ہوئے تمہاری آنکھیں بند ہو جائے، اور جب آنکھیں کھلے تو کسی اور کا ورد نہیں بلکہ صلی اللہ کے نغمے تمہاری زبان پر ہو، صلی اللہ کی باتیں تمہاری زبان پر ہو، اس طور پر تمہاری آنکھیں کھلے، زبان بند ہو تو نبی کے نام پر، زبان کھلے تو نبی کے نام پر، اور جب اسی طریقے سے دنیا سے جاؤ تو بس امام اہل سنت فاضل بریلوی کے انداز میں دنیا سے جاتے جاتے یہ کہو انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بے شک یہ پیار ہے حضور سے، بہت اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اپنے نبی سے پیار کرو، بہت اچھا۔ دل آپ جس باپ کے لیے حضور کا دل دکھایا، جس بیوی کے لیے حضور کا دل دکھایا، جن بچوں کے لیے حضور کے دل کو تکلیف دی ہے نا، جب تمہاری روح نکلے گی تمہارے بچے اندھیری قبر میں اتار کے 3 مٹھی مٹی ڈال کر واپس آ جائیں گے، اس وقت میں تمہارا باپ تمہاری قبر میں سونے نہیں جائے گا، تمہاری ماں جو پوری زندگی ممتا کی بولی بولتی رہی وہ ماں تمہاری قبر میں نہیں سوئے گی، جو بھائی تمہیں ہمیشہ اپنے درد کی اور اپنی شفقتوں کی بات تمہیں بولتا رہا، تمہارا بھائی تمہاری قبر میں سونے نہیں جائے گا، تمہارا کوئی رشتہ دار قبر میں نہیں جائے گا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تمہارا باپ تمہیں قبر میں اتارنے کو بھی تیار نہیں ہوگا، اترو گے بھی تم دوسروں کے ہاتھوں سے، اور اس کے بعد 3 مٹھی مٹی ڈال کر سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ کل بھی دنیا اپنی نئی چال چل رہی تھی، اب بھی اسی طرز پر زندگی چلتی رہے گی۔ یہ مت سوچ میرے بعد ہوگا کیا، یہ مت ذہن میں رکھ میرے بعد بچے کیا کریں گے، یاد رکھ لینا تو اس سے پہلے بھی وہ لوگ دنیا سے گئے جن کے بچے چھوٹے تھے، اس دنیا نے ان کے ساتھ کیا کیا، ان بچوں نے 40ویں تک یاد رکھا، اس
उसके बाद लोगों ने मशवरे देकर उनको नई जिंदगी जीने का अलग अंदाज सिखाया, वो अपनी जिंदगी जीते रहे। 10 साल के बाद बाप की यादें खत्म, कहाँ पे कब्र बनी है वो निशान भी उन्हें याद नहीं है। और वहां मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस औलाद के लिए हुजूर का दिल दुखा रहे हो वो तुम्हारी कब्र का निशान भी भूल जाएगी ना। जिस औलाद के लिए हुजूर को तकलीफ दे रहे हो वो औलाद तुम्हारी कब्र पे नहीं जाएगी। और याद रख लेना, जहां पे तुम्हारा बाप साथ छोड़ देगा, तुम्हारी माँ साथ छोड़ देगी, तुम्हारी बहन साथ छोड़ देगी, तुम्हारी बीवी बच्चे तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, और ये तुम्हारे अजीज जिन यारों पे तुम्हें नाज है ना, ये यार भी 3 मुट्ठी मिट्टी डालकर कल की तरह बिरयानी उड़ाते तेरे जनाजे पे नजर आएंगे। लेकिन बता, उस अंधेरी कब्र में तेरे काम कौन आया? उस अंधेरी कोठरी में तेरी मदद के लिए कौन आया? हमने तो बुजुर्गों से सुना है कि जो इंसान अगर बुरे वक्त में काम देता है तो लोग कहते हैं ना, अगर तुम इस वक्त में काम आ गए हो तुम्हें पूरी जिंदगी भुलाया न जाएगा, तुम्हारे एहसान को हम न भूलेंगे अगर इस परेशानी में काम आ गए। मैं कहना चाहता हूँ लोगों, कब्र की सख्त तरीन घड़ी, सब कब्र की वो सख्त घड़ी जिससे ज्यादा कोई इस घड़ी कठिन नहीं होगी। उस वक्त में जो तुम्हारे काम आया है ना, वो उसके तुम कैसे भूल गए हो? दुनिया तो कहती है बुरे वक्त वाले साथी को याद रखा जाता है, तो कब्र से ज्यादा मुश्किल वक्त कौन सा होगा? जहां बेटा काम नहीं आएगा, जहां बहन काम नहीं आएगी, जहां बीवी काम नहीं आएगी, वहीं पे तुम्हारे नबी की रहमतें कहेंगी, और मेरे दीवाने घबराने की जरूरत नहीं है। तेरा बाप साथ छोड़ सकता है, तेरी माँ साथ छोड़ सकती है, लेकिन याद रख लेना, जिस नबी का कलमा पड़ा है वो पैगंबर तेरा साथ नहीं छोड़ेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उस नबी से दिल लगाओ, अपने उलमा की कद्र करो। ये बच्चे हाफिज हुए हैं। अब एक चीज और, बस चलते चलते हमारे यहाँ ऐलान क्या होता है माफ कीजिए मौलाना मंजर साहब, लोग कहते हैं ना मदरसे के मोहतमीन कि हमारे मदरसे में गरीब बच्चे पढ़ते हैं, आप मदद कीजिए। तो ये जहन दे दिया ज़माने को कि मदरसे में पढ़ने वाले सब गरीब ही होते हैं। उसका नतीजा है अमीरों के बच्चे मदरसे में बहुत कम, सब गरीबों के ही बच्चे जाते हैं। और नतीजा क्या निकलता है? ये कहने वाले मदरसे में गरीब बच्चे पलते हैं, उनकी मदद करो। मैं कहता हूं ज़बान बंद कर, ये गरीबी का रोना मत रो। इनका मकाम तो ये है, आका फरमाते हैं अगर ये मदरसे में पढ़ने वाले अगर किसी कब्रिस्तान से गुजर जाएं तो अल्लाह उस कब्रिस्तान से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। बेशक बेशक जिंदाबाद। ये गरीब नहीं है, इनकी कदर करो। तो मैं कहना चाहता हूँ, तेरा मेहमान है, अगर तेरे मेहमान को कोई गरीब कहे तुझे बुरा नहीं लगता? कहेगा हाँ हाँ लगता है। तो मैं कहता हूँ ये तेरा मेहमान होगा, ये किसी दुनियादार के नहीं, ये मदीने वाले के मेहमान है। और इनकी शान ये है, मछलियों दरिया में रहने वाली, समंदर में रहने वाली मछलियां इनके लिए दुआएं करती है, अजान जंगलों में रहने वाले दरिंदे इनके लिए दुआ करते हैं। तो ये गरीब नहीं, जिस बस्ती में रहते हैं इनकी बरकतों से उस बस्ती पे अल्लाह रहमतों की बारिशें नादिल करता है। बेशक बेशक। इनकी मदद करो, इनकी मदद क्या, इनसे दुआएं लो, इनको तोहफे तहाइफ और इन बच्चों को खाने खिलाओ, नजराने पेश करो। इसलिए नहीं कि ये मदरसे में पढ़ते हैं, बल्कि ये तसव्वुर रखो ये किसी और के मेहमान नहीं, ये हुजूर के मेहमान है, हुजूर के मेहमान है। आप मदरसे में पढ़ने वालों को हिकारत की नज़र से नहीं बल्कि इस नज़र से देखो, ये हमारे दीन के रहबर हैं, ये मदरसे दीन के बहुत बड़े सुतून हैं। अगर इन्हीं को तोड़ दिया गया, इनमें तालीम बंद कर दी गई, लोगों कभी आपने सोचा अगर ये मदरसे न हो आपको मस्जिदों में इमाम कहाँ से मिलेगा? आपके घर बच्चा पैदा हो उसके कान में अजान पढ़ने वाला कहाँ से आएगा? आपका इंतकाल हो आपके जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला कहाँ से आएगा? आपको कुरान आपके बच्चों को सिखाने वाला कहाँ से आएगा? अगर ये मदरसे सलामत हैं तो समझो कि इस्लाम सलामत है।
اسلام زندہ ہے۔ اگر مدرسے بند کر دیے گئے نا تو ہمارے گھروں سے تلاوت کی نہیں بلکہ آہستہ آہستہ ہماری قوم ارتداد کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس لیے خدا را یاد رکھیے گا، ہر وقت اپنے مدارس کا خیال رکھو، اور جو علماء مدرسے چلا رہے ہیں ان کا خیال رکھو، اس لیے کہ ان کا بہت بڑا ملت پر احسان ہے۔ ساری دنیا بزنس میں لگی ہوئی ہے اور یہ کام اللہ و رسول کی رضا کے لیے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کی قدر کرو۔ حضور فرماتے ہیں عالموں کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ دوسرے مقام پر حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ قرآن کا پڑھنا بھی عبادت، قرآن کا پڑھانا بھی عبادت۔ آپ ان کو قدر کیجئے، اپنے علماء کے قریب ہوں اور مدارس اسلامیہ کے دست و بازو بن کر اس کا ہر ممکن تعاون کرتے رہیں۔ سارے لوگ کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس چلتے چلاتے حسنین رضا منظری یہ پیغام دے کر جا رہا ہے، یہ زندگی سواریے، دلشاد کیجئے، لمحات زندگی کے نہ برباد کیجئے۔ جب مقصد حیات عبادت خدا کی ہے، پڑھیے نمازیں، مسجدیں آباد کیجئے۔ اسلام زندہ باد، مسلمانان اہل سنت پائندہ باد، مسلک اعلی حضرت زندہ باد۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم وتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔